Assalamu alaikum, this is presenter Faisal Minhas. Welcome to my channel Asian Access. So I'm here again guys for you. लास्ट टाइम मैंने वीडियो एक बनाई थी रूड इंग्लिश वर्सेस पोलाइट इंग्लिश, जिसमें मैंने यूमिफिज्म में डिटेल में आपको बताया था कि किस तरीके से हम रूड वर्ड को या हार्श वर्ड को किस तरीके से पोलाइट मैनर में जो है बोल सकते हैं और अपने मुश्किल से मुश्किल काम को आसान कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। डिटेल में मैंने ये वीडियो बनाई थी। आज जो है देखिए, मैं जो वीडियो लेके आया हूँ ये काफ़ी हद तक उससे सिमिलर है, रिलेटेड है। मैं आपको बताऊँगा कि रिएक्शन और रिस्पॉन्स में क्या फ़र्क होता है, या रिएक्टिव इंग्लिश और रिस्पॉन्सिव इंग्लिश में क्या जो है वो डिफरेंस होता है। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें डिफरेंट तरह के तजुर्बात का सामना करना पड़ता है। सम टाइम हम किसी बात पे, किसी एक्शन पे ऐसा रिएक्ट कर जाते हैं जो हमें करना नहीं चाहिए, और बाद में हम पछताते हैं कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जानते हैं इसकी क्या वजह होती है? क्योंकि हम अपने आप को सोचने का मौका नहीं देते। हम गौर नहीं करते कि हमें इस बात का बेहतर तरीके से जवाब दिया जा सकता था, इसको रिस्पॉन्ड किया जा सकता था। हम रिएक्ट कर जाते हैं बहुत जल्द, तो फिर क्या होता है कि भी बाद में हम पछताते हैं, और फिर अब जो है वक्त तो वापस नहीं आ सकता। तो हम जो है, हमें रिएक्ट नहीं करना, हमें रिस्पॉन्ड करना है, ताकि हम अपने रिलेशनशिप को बेहतर तौर पर जो चला सकें और बहुत सारे रिग्रेट से बच सकें। तो आज इसी वीडियो पे मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हम टॉपिक पे आते हैं कि रिएक्टिव इंग्लिश और रिस्पॉन्सिव इंग्लिश में क्या फ़र्क होता है। हाउ टू रिस्पॉन्ड टू एन एक्शन, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अ क्वेश्चन, टू डिफरेंट सिचुएशन इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाऊँगा कि रिएक्टिव इंग्लिश और रिस्पॉन्सिव इंग्लिश में कैसे फ़र्क करना है या किस तरीके से फ़र्क किया जाता है। लेट्स सपोज कि कोई कंप्लेन अबाउट सर्विस, कि कोई किसी ने आपकी सर्विस के बारे में कोई कंप्लेन की है, तो आप फ़ौरन रिएक्ट करते हैं, नो दिस सर्विस इज़ टेरिबल, ये सर्विस तो बहुत अच्छी है। लेकिन आपको पता है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव जाएगा, वो पॉजिटिव नहीं जाएगा। आपको क्या कहना चाहिए था? दिस आई एम सॉरी टू हेयर दैट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद आवर सर्विस, सो कैन यू टेल मी मोर अबाउट योर एक्सपीरियंस। देखिए, इस तरीके से आप बोलेंगे तो एक रिस्पॉन्स है, और आप बेहतर तरीके से बात को समझा पाएंगे कि आपने कहा कि आई एम सॉरी टू, कि मुझे ये जानकर जो है दुख हुआ है कि आप हमारी सर्विस से मुतमईन नहीं हैं, हम आपके लिए मज़ीद क्या कर सकते हैं, या आपका तजुर्बा कैसा रहा। तो देखिए, ये रिस्पॉन्ड जब आप करेंगे तो आप बेहतर तरीके से अपनी बात को कन्वे कर पाएंगे और बात और मसले का सलूशन जो है वो कर पाएंगे। फ़ौरन अगर आप रिएक्ट करेंगे दिस सर्विस इज़ टेरिबल, तो इसका जो आप ये करेंगे जो इम्पैक्ट है, जो इफेक्ट है, वो ठीक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आस्किंग फॉर हेल्प, कोई आपसे जो मदद मांग रहा है, तो फ़ौरन अगर आप रिएक्शन करते हैं, नो यू नेवर हेल्प मी, तो मेरी कभी मदद ही नहीं करते, दिस इज़ रिएक्टिव। रिस्पॉन्सिव क्या होगा? देखिए, रिस्पॉन्ड इसका ये होगा, आप कहेंगे कि आई अपोलोजाइज, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इफ़ आई हैवंट बीन सपोर्टिव इनफ, कि मैं अगर आपकी मदद नहीं कर पाया, हाउ कैन आई असिस्ट यू राइट नाउ, कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। देखें, एक महज़ब माशरे में, एक सिविलाइज्ड या एजुकेटेड सोसाइटी में रिएक्ट नहीं किया जाता, रिस्पॉन्ड किया जाता है, ताकि आप अपनी बात को अच्छे तरीके से कन्वे कर पाएँ और किसी दूसरे के मसाइल को समझ भी पाएँ, दूसरे की तकलीफ़ को भी समझ पाएँ। अल्टीमेटली फिर क्या होगा? रिग्रेट। फिर ये है कि हमें जो है अपने मामले को हम बिगाड़ देंगे। लेट्स सपोज कि आप जो हैं वो किसी एंगर के साथ डीलिंग विद एंगर, कोई गुस्से में है, तो फ़ौरन आपका रिएक्शन होगा काम डाउन, यू आर ओवर एक्टिंग, कि भाई ठंडे हो जाओ, बल्कि तुम ओवर एक्ट कर रहे हो। तो देखें, इस तरीके से वो और एंग्री हो जाएगा, वो तो और गुस्से में आएगा, क्योंकि आपने कहा कि काम डाउन, यू आर ओवर एक्टिंग। तो कहना क्या कैसे चाहिए? हाउ टू रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्सिव क्या होगा कि आई कैन सी दैट यू आर रियली अपसेट, कैन यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। मैं जानता हूँ कि आप लोग काफ़ी परेशान हैं, मैं जान सकता हूँ कि आपको क्या चीज़ तंग कर रही है। देखें, इससे क्या होगा, आप उसके गुस्से को भी कूल डाउन कर पाएंगे, उसकी बात भी समझ पाएंगे, और इस तरीके से उसके दिल में आपकी जगह भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से आपने रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्स करना है। मैं इसीलिए इस वीडियो में आपको वो कुछ ऐसे वर्ड सिखा रहा हूँ, कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे बता रहा हूँ जो आपकी मदद करेंगे कि हाउ टू रिस्पॉन्ड, रिएक्ट नहीं करना, अपने गुस्से को कंट्रोल रखना है। एपोलोजाइजिंग, लेट्स सपोज कोई माफ़ी मांगता है, तो फ़ौरन जो है अपडेट करते हैं सॉरी ओके। ये भी कहना ठीक नहीं है। देखें, किसी की ह्यूमिलिएशन है कि एक बंदा माफ़ी मांग रहा है, पहले सॉरी ओके, दिस इज़ नॉट द वे। रिस्पॉन्ड कैसे करना है, रिस्पॉन्सिव कैसे अंदाज होगा कि आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, कि मुझे अपनी गलती की, जब मैं शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दे। देखिए, दैट्स द वे हाउ यू रिएक्ट टू इट। इसी तरीके से गिविंग एडवाइस, अगर बात होती है कि एडवाइस देने का टाइम आता है, तो हम फ़ौरन कहते हैं कि यू शुड जस्ट डू इट माई वे, तुम्हें इस तरीके, मेरे तरीके से ये करना चाहिए। ये रिएक्टिव स्टाइल है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर वे। इसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? हैव यू कंसिडर्ड ट्राइंग इन दिस वे, आई थिंक इट माइट हेल्प। देखिए, इस तरीके से आप बोलेंगे तो डेफिनेटली जो है आप किसी के दिल में जगह बना पाएंगे, किसी को बात समझा पाएंगे, किसी को एडवाइस कर पाएंगे। तो ये कोई तरीका कार नहीं है कि आप फ़ौरन जो कहेंगे यू शुड जस्ट डू इट इन माई वे, कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए जैसे मैं कहता हूँ, दिस इज़ नॉट द वे। तो जब आप रिसीविंग ए रिक्वेस्ट को रिसीव करते हैं, तो रिएक्शन क्या होता है? भाई नो वे, आई एम नॉट डूइंग दैट,
کہ بھائی میں تو یہ نہیں کر رہا. دس از ناٹ, یہ ریئیکشن ہے جو فوراً کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں. رسپانس کیا ہونا چاہیے کہ آئی انڈرسٹینڈ وٹ یو آسکنگ فار, میں جانتا ہوں کہ آپ کیا جو ہے مطالبہ کریں. لیٹ می سی وٹ آئی کین ڈو فار یو, کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. دیکھیں اس طریقے سے کیا ہوگا کہ آپ نے جو ریکویسٹ جو ہے جو ریسیو کر رہے ہیں بہتر طریقے سے اس کا سلوشن جو ہے یا اس کا وہ حل جو کر پائیں گے. ریئیکشن سے کیا ہوگا, معاملہ بگڑ جائے گا اور معاملہ حل کی بجائے جو ہے وہ بھی بگڑ جائے گا. لیٹس سپوز کہ ٹاکنگ اباؤٹ مسٹیکس, اگر غلطیوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو ریئیکشن کیا ہوتا ہے بھائی کہ یو آلویز میس تھنگس اپ, کہ تم تو ہمیشہ معاملہ بگاڑ دیتے ہو. یو آلویز میس تھنگس اپ, تو ہوگا کیا کہ معاملہ مزید بگڑ جائے گا. رسپونڈ کیسے کرنا ہے, مسٹیکس ہیپن, غلطیاں ہو جاتی ہیں. واٹ کین وی لرن فرام دس ایکسپیرینس, کہ ہم ایکسپیرینس سے کیا سیکھ سکتے ہیں. یہ رسپونسو اسٹائل ہوگا آپ کا اس بات پہ. ڈیلنگ وتھ فرسٹریشن, ریئیکٹ کیسے ہوتا ہے کہ دس از سو فرسٹریٹنگ, آئی ہیٹ دس, کہ یہ تو بڑی فرسٹریٹنگ ہے, میں اس سے مجھے نفرت ہے اس سے. یہ ایک اسٹائل ہے, ریئیکٹیو اسٹائل ہے, جو کہ بہت جذباتی یا ایموشنل جو ہے اسٹائل ہوتا ہے. رسپانس کیسے ہوگا, آئی کین سی دیٹ یو آر ریئلی فرسٹریٹڈ, میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ تو بڑے پریشان ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک اینڈ کم بیک ٹو اٹ لیٹر, چلے بریک لیں اور بعد میں جو میرے پاس واپس آئیں. دیکھیے اس طریقے سے بہتر طریقے سے کسی کی فرسٹریشن کو آپ کم کر پائیں گے, اس کے مسئلے کو سمجھ پائیں گے. ریئیکشن سے نہیں ہوگا, یہ رسپانس سے ہوگا. گیونگ بیڈ نیوز, ریئیکشن کیا ہوگا بھائی, سوری یو ڈیڈنٹ گیٹ دا جاب, کسی کو یہ کہنا ہو کہ سوری آپ کو جاب نہیں ملی, اس سے مزید وہ پریشان ہو جائے گا. ہے تو یہ بیڈ نیوز. رسپونڈ کیسے کریں گے, آئی ریگریٹ ٹو انفارم یو دیٹ وی وونٹ بی موونگ فارورڈ ود یور اپلیکیشن, کہ جو ہے ہمیں اس بات کا دکھ ہے کہ ہم آپ کی اپلیکیشن کو کنسیڈر نہیں کر پائیں گے. ہاؤ ایور, تاہم وی اپریشیٹ یور انٹرسٹ ان کمپنی, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ کی کمپنی میں جو ہے نا اس میں انٹرسٹ لیا. دیکھیے اس سے کیا ہوگا, بات تو ہے اس کے لیے ایک بیڈ نیوز ہے, لیکن اس طریقے سے آپ کہیں گے تو اس کی ایک اپریشیشن بھی ہو جائے گی, اس طریقے سے وہ بہتر محسوس کرے گا اور اتنا برا محسوس نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ ریئیکٹیو اسٹائل میں بولیں گے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس کا امپیکٹ ٹھیک نہیں پڑے گا. کرٹیسزم ریسیو کرتا ہوا, ریسیونگ کرٹیسزم, ریئیکشن کیا ہوتا ہے, آئی ڈونٹ کیئر وٹ یو تھنک, کہ مجھے نہیں پرواہ بھی تم کیا سوچتے ہو. یہ ریئیکٹیو اسٹائل ہے, اس سے ایک سے بہتری نہیں آئے گی بلکہ مزید جو ہے بگاڑ پیدا ہوگا. رسپونڈ کیسے کرنا ہے, تھینک یو فار شیئرنگ یور کنسرن, کہ آپ کا شکریہ, آپ نے کنسرن اپنے شو کیے. آئی ول ٹیک دیم انٹو کنسیڈریشن, کہ میں ان کو سمجھانے کی یا سمجھنے کی کوشش کروں گا. دیٹس اے اسٹائل, دیٹ شوڈ بی دا اسٹائل. ایک سویلائز سوسائٹی میں دیکھیں رسپانسو اسٹائل ہوتا ہے, ریئیکشن سے جو ہے پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. آپ سے آسکنگ فار کلیریفیکیشن, کسی سے مزید وضاحت طلب کر رہے ہیں. ریئیکشن کیا ہوگا, وٹ ڈو یو مین, دیٹ ڈزنٹ میک سینس, کہ تمہارا کیا مطلب ہے, اس کا تو کوئی مطلب نہیں بنتا. لیکن یہ غصے کا اسٹائل ہے, ریئیکشن ہے. رسپانس کیسے کرنا ہے, کین یو پلیز ایکسپلین دیٹ فردر, کیا مزید اب سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. آئی وانٹ ٹو میک شیور آئی انڈرسٹینڈ, کہ مجھے اس بات کا مجھے سمجھائیں تاکہ میں اس کو سمجھ سکوں. اسی طریقے سے دیکھیں یہ ایک رسپانسو اسٹائل ہے, اور بہتر طریقے سے وہ بھی بندہ کلیریفائی کرے گا اس چیز کو, کلیریفیکیشن ہوگی. اگر آپ ریئیکٹ کریں گے, غصہ کریں گے, تو معاملہ جو ہے وہ مزید بگڑ جائے گا. اور ڈیلنگ وتھ ڈس ایگریمنٹ, اگر کوئی اختلاف رائے ہے, ڈیل کیسے کرنا ہے. ریئیکشن کیا ہوتا ہے بھائی کہ یو آر رانگ, آئی ایم رائٹ, کہ تم غلط ہو میں ٹھیک ہوں. اس طریقے سے تو معاملہ اور بگڑ جائے گا. رسپونڈ کیسے کرنا ہے, آئی سی تھنکس ڈفرینٹلی, کہ میں ڈفرینٹ زاویے سے چیزوں کو دیکھتا ہوں. کین وی ڈسکس آر پرسپیکٹیو اینڈ فائنڈ کامن گراؤنڈ, کیا ہم اپنے پرسپیکٹیو کو, نقطۂ نظر کو ڈسکس کر سکتے ہیں اور کوئی دوسرا حل نکال سکتے ہیں, یا کوئی کامن گراؤنڈ پہ ہم آ سکتے ہیں. دس از دا اسٹائل آف این ایجوکیٹڈ مین, کہ ہاؤ ٹو رسپونڈ ٹو دا سچویشن. ریئیکٹ نہیں کرنا, رسپانس کرنا ہے, رسپونڈ کرنا. گیونگ پریز, اب تعریف کرتے ہوئے ریئیکٹ کیا ہوگا, یو آر امیزنگ, پرفیکٹ, لیکن دیٹس یہ بھی ایک ریئیکشن ہے. رسپانس کیا ہوگا, دیکھیں آئی ریئلی اپریشیٹ یور ہارڈ ورک آن دس پروجیکٹ, یور ایفرٹس ہیو پیڈ آف, کہ آپ کی ایفرٹس نے واقعی اس کا جو ہے نا وہ پھل دیا ہے. لیکن اسی کے یور امیزنگ, پرفیکٹ, یہ ایک لگتا ہے کہ بڑی ایک فارمل سی جو ہے اپریشیشن ہے, اور سننے والے کو بھی کوئی خاص سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. رسپونڈ کرنا ہے بات کو, آئی ریئلی اپریشیٹ یور ہارڈ ورک آن دس پروجیکٹ, اسی کے سننے والے کو لگے گا کہ یہ میں یہ پریز نہیں بلکہ میری حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہے. ریسیونگ اے کمپلینٹ, آپ کو کوئی کمپلین ہوتی ہے تو ریئیکشن کیا ہوتا ہے, دیٹس ناٹ مائی پرابلم, یہ میرا پرابلم نہیں ہے. لیکن رسپانس کیسے ہونا چاہیے, آئی اپولوجائز دیٹ یو آر ایکسپیرینسنگ ایشوز, کہ میں معافی مانگتا ہوں کہ آپ کو کچھ ایکسپیرینس کے جیسے مسائل کا سامنا ہے. ہاؤ کین آئی اسسٹ یو ان ریزالونگ دس, کہ کس طریقے سے اس کو مدد کرنے میں میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. تو اس طریقے سے کیا ہوگا, جو کمپلین ہے اس کا کوئی حل نکل سکے گا. ریئیکشن سے مسئلے جو ہے مزید بگڑتے ہیں, رسپانس سے کرٹیسی کے ساتھ اس کو جواب دینے سے حل ہوتے ہیں. زبان میں بہت طاقت ہوتی ہے. ٹاکنگ اباؤٹ سکسیس, جب کامیابی کی جب بات ہم کریں تو ریئیکشن کیا ہوگا, آئی ٹولڈ یو آئی کوڈ ڈو اٹ, میں تمہیں بتایا تھا میں یہ کر سکتا ہوں. دیکھیں یہ ریئیکشن ہے, اور یہ تو بوسٹنگ اور بریگنگ کو ظاہر کرتا ہے کہ بھائی آپ بڑا بن رہے ہیں. اور رسپونڈ کیسے کرنا ہے, کہ آئی ایم تھرلڈ دیٹ آر ٹیم واز ایبل ٹو اچیو آر گول, کہ مجھے خوشی ہوئی کہ ہماری جو ٹیم ہے اس نے جو ہے یہ گول جو ہے وہ اچیو کیا ہے. اس سب کی ایفرٹ ہوتی ہے, ایوری ونس کنٹریبیوشن ور انویلیوبل, سب کی جو اس میں کنٹریبیوشن تھی وہ قابل قدر تھی.
دیکھیں اس میں کیا ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. جیسے آپ یہ کہیں گے آئی ٹول یو دیٹ آئی کڈ ڈو اٹ، دیٹ شوز کہ آپ سیلفش ہیں اور اس میں جو ہیں سپرسیلیس ہیں، بہت ہی ایروگنٹ اسٹائل ہے. ڈیلنگ وتھ فیئر، اب خوف سے کیسے نپٹنا ہے، ریئیکشن کیسے ہوتا ہے، ڈونٹ وری اباؤٹ دس اٹس فائن. اب یہ کوئی ریئیکشن سے کوئی جو ہے جو ریئیکشن ہے یہ سینٹینس سے کوئی خاص کسی کا فیئر کم ہونے والا نہیں ہے. لیکن رسپانسو اسٹائل کیا ہے، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ یو آر فیلنگ اینکشیس، کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے پریشانی محسوس کریں. لیٹس ٹاک اباؤٹ واٹس کنسرننگ یو، چلو بات کرتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز پریشان کر رہی ہے، اینڈ سی اف وی کین فائنڈ اے سولوشن، اور دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی سے ہم حل نکال سکتے ہیں. یہ ایک رسپانسو ایک سینسیبل جو ہے وہ آنسر ہوگا. گیونگ انسٹرکشنس، کسی کو انسٹرکشنس دیتے ہوئے ریئیکشن کیا ہوگا، جسٹ ڈو اٹ ان دس وے، اس طریقے سے کرو جیسے میں کہتا ہوں. لیکن دیکھیں یہ انسٹرکشنس نہیں ہوں گی، بلکہ سننے والا مزید غصے میں آ جائے گا اور بات کو سیکھ نہیں پائے گا. لیکن آپ نے رسپونڈ کر کے اس کو بات اب سمجھا سکتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہیئر از اے اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ آن ہاؤ ٹو کمپلیٹ دس ٹاسک، اف یو ہیو اینی کوشچن فیل فری ٹو آسک. اس طریقے سے جو ہے دیکھیں. پھر اگر بات ہوتی ہے ڈیلنگ وتھ سیڈنس، اگر جو ہے کوئی اداس ہے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے، ریئیکشن کیا ہوگا، ڈونٹ بی سیڈ چیئر اپ. یہ تو بڑے ایک فارمل سے اسٹائل میں ڈونٹ بی سیڈ چیئر اپ، اس سے کوئی چیئر اپ نہیں بلکہ پریشان ہو جائے گا مزید. رسپانس کرنا ہے، کیسے کہیں گے، آئی ایم سو سوری ٹو ہیئر دیٹ یو آر فیلنگ ڈاؤن، کہ مجھے اس چیز کا دکھ ہوا ہے کہ بھئی کہ آپ ٹھیک محسوس نہیں کرے. وڈ یو لائک ٹو ٹاک اباؤٹ واٹس آن یور مائنڈ، کیا آپ مجھے بتانا چاہیں گے کہ آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے. دیکھیں اس طریقے سے کیا ہوگا کہ سننے والا جو ہے یا جو سیڈ ہے وہ اس کا کوئی ریزن آپ کو بتائے گا، کوئی سینسیبل بات کرے گا، کوئی حل نکلے گا. ریئیکشن سے کوئی حل نہیں نکلتے، یاد رکھیے گا. اینگر سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور کیونکہ ریئیکشن بغیر سوچے سمجھے کیا جاتا ہے، جبکہ رسپانس جو ہے یہ رسپونڈ جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے. ایک اس میں جب اس کو ریشنلائز کیا جاتا ہے اس میں بات کا حل نکلتا ہے، سننے والے پہ اچھا امپیکٹ آتا ہے، سوسائٹی میں جو ہے ہمارا امیج اس سے اچھا بنتا ہے، اور ہم اپنے معاملات کو ٹھیک طریقے سے احسن طریقے سے اس کا حل نکال سکتے ہیں. ریئیکشن نہیں، ریئیکشن سے نہ صرف ہمارے جو ہیں پروفیشنل میٹرس بگڑتے ہیں بلکہ ڈومیسٹک میٹرس بھی بگڑتے ہیں، اور بہت سارے بریک اپس ہوتے ہیں، بہت سارے جو ہیں آپ یہ کہہ لیں کہ کنیکشنس ٹوٹ جاتے ہیں. تو وی نیڈ ٹو لرن دیٹ ہاؤ ٹو رسپونڈ، ناٹ ہاؤ ٹو ریئیکٹ. تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں سمجھا پایا آپ کو کہ ریئیکٹیو انگلش اور رسپانسو انگلش میں فرق کیا ہوتا ہے. اور پھر میں کہوں گا کہ اس ویڈیو کی اہمیت جو ہے وہ صرف انگلش کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ ہماری سوسائٹی میں ہماری نارمز، ہمارے لیونگ سٹائل، ہمارے ریلیشن شپ یہ بہت میٹر کرتے ہیں، اور اس میں ہماری زبان کا جو ہے بڑا مین کردار ہوتا ہے. اگر چونکہ ہم انگلش کی بات کریں تو میں نے آپ کو پوری کوشش کی کہ آپ کو سمجھا سکوں کہ کس طریقے سے رسپانسو انگلش کا استعمال کرنا ہے اور ریئیکٹیو انگلش کو اوائڈ کرنا ہے. یہ بہت حد تک یہ ٹاپک جو ہے میری پریویس ویڈیو یوم فزن سے ملتا جلتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا. اگر آپ کو کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے. آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ. سو تھینک یو.